وَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. محترم عزیز اور دوستو، ابھی کچھ آیتیں اور حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، صحیح طریقے سے سننے کی اور ان تمام باتوں کو سمجھ پر ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ دور میں مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت عزتوں سے نوازا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ سے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت ہو. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور بھی مسلمانوں کی حکومت میں ترقی ہوئی، مسلمانوں کی حکومت میں اضافہ ہوا، اور بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائی، اور بھی اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہی. پھر ہمارے ہندوستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ کو کھنگالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ہندوستان پر مسلمانوں نے 950 سال تک حکومت کی. کتنے سال تک حکومت کی؟ 5 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال نہیں، بلکہ پورے 950 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. پھر خلافت عثمانیہ کے تذکرے ہم سنتے ہیں نا. خلافت عثمانیہ کی حکومت اتنی وسیع ترین حکومت تھی کہ تقریباً آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت خلافت عثمانیہ کے ذریعے. سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا. یہ بڑے بڑے خطے، یہ بڑے بڑے ممالک جن کے آج ہم نام سنتے ہیں، تو یہ سارے ممالک اس کے اندر شامل تھے، اور تقریباً 600 سالہ وہ حکومت رہی. 400-500 سال کا عرصہ لگا عیسائیوں کو اس حکومت کو ختم کرنے. اتنی مضبوط ترین حکومت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. تو ہم اپنے ماضی کے اوپر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ماضی، لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت تھی، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکومت عطا فرمائی تھی، تو اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں تھا، ہے نا، کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بہت تھی، اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو حکومت دے دی. مسلمانوں کے پاس مال بہت تھا، اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی عزتیں دے دی، ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ جب تک مسلمان دین کے اوپر مضبوطی سے عمل کر رہے تھے، جب تک مسلمان دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزتوں کی بلندیوں پر بٹھایا. لیکن جب مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں سے حکومتیں بھی چھین لی اور عزتیں بھی چھین، اور وہ ساری نعمتیں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. وہ ساری نعمتیں کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ غیروں کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے نا. تاتاریوں نے بہت مسلمانوں کے اوپر ظلم اٹھائے، بہت مسلمانوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ دریا مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا. اتنا مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام. لیکن جب اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھولا، اور پھر وہ خود مسلمان ہو کر دین کی خدمت میں لگے. تو اسی کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا کہ ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے نا. بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، مندروں کو بنانے کے اندر لگے ہوئے تھے. اللہ نے کعبے کی حفاظت کا کام ان کے ذریعے سے لیا، دین کی اشاعت کا کام ان کے ذریعے سے لیا. تو یہ آیت، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے، تم دین سے اپنے آپ کو اگر موڑ لو گے تو اللہ دوسری قوموں کو پیدا کریں گے، پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیں، ہے نا۔ کسی بھی جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی ہم اس کا جائزہ لیں تو یہی بات ہمیں پتہ چلیں گی کہ مسلمان عیاشی کے اندر مبتلا ہو چکے، مسلمان عیاشی کے اندر مبتلا ہو چکے۔ ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے، ایک انگریز کی لکھی ہوئی ہندوستان کی تاریخ کے اوپر، تو اس کتاب میں اس نے پیپر کٹنگ کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس زمانے میں جو اخبار نکلتے تھے تو ان اخبار کی کٹنگ اس نے اپنی کتابوں کے ساتھ لگائی، اور اس پیپر میں یہ چھپا ہوا تھا کہ جب انگریز تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے تو مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ مسلمانوں کے مشاعرے رات میں 4 بجے ختم ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مشاعرے رات میں کب ختم ہوتے تھے؟ 4 بجے مسلمانوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے، اور سونے کے لیے یہ بستر پر جاتے تھے جبکہ فجر کا وقت ہوتا تھا۔ اور ادھر انگریز جب 4 بجے کا وقت ہوتا تو یہ 4 بجے بیدار ہوتے اور ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے انگریز۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ کون حکومت کرنے کے لائق، کون حکومت کرنے کے لائق۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا، اس کے اندر ایک شعر ہے کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہو شعور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، ہے نا۔ یعنی مسلمانوں کے طرز پر اگر کافر زندگی گزارے گا تو اس کو اللہ رب العزت وہ نعمتیں دیں گے جو مسلمانوں کے لیے تھی۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ یہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ہے نا۔ جب مسلمانوں کے اندر وہ بات تھی تو اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھولے ہوئے۔ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں آج کے زمانے میں نظر آ رہی ہے تو یہ مسلمانوں کی دین۔ خود انگریزوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر اسلامک سائنس نہ ہوتا، اگر مسلم سائنسدان سائنس کے اوپر ریسرچ نہ کرتے تو آج جو سائنس ترقی پر ہے وہ 500 سال پیچھے چلے جاتے۔ اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے نا۔ یہ جو نیوی ہم دیکھتے ہیں، سمندری فورس، سمندری آرمی جسے کہ ہم کہتے ہیں نیوی، تو یہ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بنایا۔ اور یہ جو ایڈمرل کا جو لفظ ہے، ایڈمرل کا جو لفظ ہے جو کپتان کو کہا جاتا ہے نیوی کے، تو یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عربی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اس کا فل فارم ہے امیر البحر، تو انہوں نے شارٹ کٹ کر کے اس کو کیا بنا دیا؟ ایڈمرل، گویا کہ سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ انگریزی کا ہی لفظ ہے نا۔ تو نیوی مسلمانوں کی ایجاد ہے نا۔ یہ پولیس کا جو نظام بنا، پولیس کا جو سسٹم بنایا گیا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا، ہے نا۔ یہاں تک کہ جب پوری دنیا بھی لوگوں کے علم میں نہیں تھی، جب اہل یورپ توہم پرستی کے اندر مبتلا تھے، جادو ٹونے تعویذ گنڈے ان چیزوں کے اوپر یقین کیا کرتے تھے اور انہی چیزوں کے اندر رہا کرتے تھے، اس وقت مسلمان اتنی ترقی پر تھے کہ مصر میں بڑے بڑے کتب خانے جس کے اندر لاکھوں کتابیں علم طب کے اوپر لکھی ہوئی، اس وقت مسلمانوں کے علم کی یہ نوعیت، اس وقت مسلمانوں کے علم کی یہ حالت۔ ابن بطوطہ کا نام آپ سب نے سنا ہو، تو یہ سیاح تھا ابن بطوطہ، تو یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا پیدل۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک ہی جوتے سے پوری دنیا کا چکر لگایا، کہ جب راستہ اچھا ہوتا تو یہ اپنے جوتے کو بغل میں دبا لیتا، کیونکہ جوتے خریدنا بھی اس زمانے میں مشکل تھا، تو جوتوں کو بغل میں دبا لیتا اور جوتے بغل میں رکھ کر چلتا، اور پھر جب راستہ خراب آتا، اسے لگتا کہ بھائی اس راستے پر چلنا ہی مشکل ہے، تو پھر وہ جوتے پہنتا مجبوری کے درجے۔ تو اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان پوری زمین کی پیمائش کر چکے تھے، پوری زمین کو گن چکے تھے کہ زمین کا رقبہ کتنا ہے، کعبۃ اللہ کی سمت کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ نئے نئی جگہوں کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور وہاں سے انہیں کعبۃ اللہ کی سمت کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ تو کعبۃ اللہ کی سمت کو پہچاننے کے لیے ہارون رشید کے دور میں، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے پوری زمین کی پیمائش کر لی۔ اور یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ خود انگریز بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو غور و فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر جو یہ ترقی پیدا ہوئی، تو یہ اسلام کی وجہ سے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت. سائنس کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کا ہی نام ہے. سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز بناتے نہیں، بلکہ سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ پہلے سے بنائی ہوئی چیزیں موجود ہوتی، اسی کے بارے میں تحقیق کرتے اور پتہ کرتے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اونٹ کی طرف دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا. وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف دیکھو ہم نے کیسے بلند کیا. وإلى الأرض كيف سطحت، زمین کی طرف دیکھو ہم نے کیسے بچھایا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ان ساری چیزوں کو دیکھو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، تمہیں کیسے بنایا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے یا تم اس کائنات کو پیدا کرنے والے، کیا تم اس کائنات کو پیدا کرنے والے. تو نہ خود بخود پیدا ہوئے نہ تم اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہو. تو پیدا کرنے والا کون ہے پھر؟ اللہ. پیدا کرنے والے ہم ہیں. تو اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی. ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرو، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر غور و فکر کرو. تو مسلمانوں نے پھر اللہ رب العزت کے اسی حکم کے نتیجے میں ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنا شروع، اور اسی کے نتیجے میں سائنس کو بہت ترقی پر مسلمانوں نے پہنچایا. مسلمانوں کی تاریخ ہم دیکھیں تو انگریزوں کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے. ایک زمانہ گزرا مسلمانوں کا کہ گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے جسے جانا جاتا ہے. گولڈن ایج آف اسلام، یہ انگریز اس نام سے اس کو یاد کرتے کہ اس زمانے میں مسلمان سائنسی ترقی میں بہت آگے، سائنسی ترقی میں بہت آگے. تو جب مسلمان، خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمان دین پر جمے ہوئے تھے، دین ان کی زندگیوں میں آیا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ان کی نظروں کو وسیع فرما دیا. ہر چیز اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر فرما دی. جس چیز کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا. لیکن جب مسلمان دین سے دور ہوئے تو پھر ذلت میں اور پستی کے اندر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیصر روم سے ملاقات کے لیے گئے، اور قیصر روم سے، اب روم اس زمانے کا سپر پاور تھا، سب سے بڑا پاور سمجھا جاتا. جب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی غلبت الروم الف لام میم غلبت الروم، تو اس زمانے میں مسلمان فتح حال، پریشان حال، کچھ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. یہ صورت نازل ہوئی کہ روم کو مغلوب کر دیا گیا، تو سارے جتنے بھی کفار تھے، مسلمان بھی حیرت کہ روم تو اتنا طاقتور ملک ہے، سپر پاور ہے اس زمانے کا، اس کو تو ہرانے کا، اس کو فتح کرنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اور یہ مسلمان فتح حال، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ انفرادی طاقت ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ مالی استعداد ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں روم کو فتح کرنے. تو ایک کافر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط بھی لگائی اس معاملے میں کہ تم روم کو کسی بھی حال میں فتح نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے ساتھ شرط لگائی کہ ہم 3 سال میں یا 7 سال میں یا 9 سال میں روم کے فتح کی خوشخبری تمہیں مل جائیں گی. تو یہی ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 7 سال کے اندر اندر اللہ رب العزت نے روم کو فتح کروا دی. تو روم بہت بڑا سپر پاور ملک اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے ملاقات کے لیے گئے قیصر روم سے. تو اس حالت میں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. کتنے پیوند لگے ہوئے تھے؟ 17 پیوند. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہو، اس کے جسم پر لباس کون سا ہے؟ 17 پیوند حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لباس پر لگے. اور اس شان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے کہ سواریوں کی بھی قلت تھی مسلمانوں کے پاس. تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم باری باری سے سواری کریں. 1 کلومیٹر پر ایک صحابی اونٹ کی نکیل کو پکڑیں گا، دوسرا اونٹ کے اوپر سوار رہے گا، پھر دوسرے 1 کلومیٹر پر دوسرا صحابی اونٹ کے اوپر سوار رہے گا، اور ایک صحابی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر چلیں. ایسی خستہ حالت تھی مسلمانوں. اور جب قیصر روم کے پاس پہنچنے کا وقت آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے ممتاز نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے غلام تھے نافع. تو انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی کہ 1 کلومیٹر تک میں چلوں گا اور 1 کلومیٹر تک تم چلنا.
تو جس وقت قیصر روم کے پاس پہنچے تو اس وقت غلام اونٹ کے اوپر سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر چل رہے تھے۔ اس شان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قیصر روم کے پاس آئے۔ اب قیصر روم تو غلام کو سمجھنے لگا کہ یہی خلیفہ ہے، تو پھر لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ عمر تم اتنے بڑے بادشاہ ہو تو لباس تو ڈھنگ کا پہن لیتے، لباس تو ڈھنگ کا پہن لیتے، لباس تو اچھا پہن لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اعزنا اللہ بدین الاسلام، کہ قیصر روم، اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت، نہ ہمارا لباس ہمیں عزت دلا سکتا ہے، نہ ہمارا مال ہمیں عزت دلا سکتا ہے، نہ ہماری حکومت ہمیں عزت دلا سکتی ہے۔ اعزنا اللہ بدین الاسلام، ہم کیسے ہیں تو ہماری تاریخ کو جانتا ہے، صحابہ اکرام کی تاریخ کو دیکھ لو کہ کیسے لوگ تھے ابتدائی زمانہ، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ایسے دور میں تھے، کسی بھی ترقی کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا، اس حالت میں تھے۔ لیکن جب دین زندگیوں میں آیا تو اللہ رب العزت نے اتنی بلندی سے نوازا، اتنی ترقیات سے نوازا کہ ان سے بڑی بڑی حکومتیں تھرانے لگیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ہے نا، جو خود راستے پر نہیں تھے اللہ رب ان کے ذریعے سے دین پھیلانے کا کام لیا، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہدایت کا کام لیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دین کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور آج بھی اگر مسلمانوں کو عزت حاصل کرنا ہے تو دین کے راستے پر آنا پڑے گا، دین کے راستے پر آنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمیں عزتیں نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہم دنیا میں نہیں ابھر سکتے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے، بشرطے کہ تم ایمان والے، ہے نا۔ آج ہم جائزہ لے لیں اپنے ایمان کی مضبوطی کا، اپنے اعمال کی مضبوطی کا، آج مسلمان اسی راہ پر چل رہے۔ فجر کی نماز کے اندر ہم دیکھ لیں تو 1 سے 1.5 صف مشکل سے، 1 سے 1.5 صف مشکل سے، کہ یہی ہماری دین سے محبت، کیا اسی طرح ہم دین پر عمل کر رہے ہیں نا، کیا یہی ہماری اسلام سے محبت ہے، دین پر عمل؟ تو ہمیں دین کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں لانا پڑے، ہم دین کو سیکنڈری چیز سمجھ کر بیٹھے ہوئے۔ آج کل جو واقعات آ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، آج کل جو حالات آ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، تو اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں، سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں۔ ابھی حجاب پہننے کے اوپر حکومت کی طرف سے کالجوں میں پابندی لگائی گئی، بہت غلط عمل ہوا، بہت برا عمل ہوا، مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے، مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو بے پردہ خواتین مسلمانوں کی بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے تو ان کے اوپر کس نے حکومت کی طرف سے پابندی لگائی؟ آج جو گھروں میں ہمارے پردے کا اہتمام نہیں ہے، آج جو گھروں میں ہمارے ننگے ناچ چل رہے ہیں ٹی وی کی شکل میں، ہے نا، ٹی وی کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کوئی پاکیزہ چیزیں نہیں، ہے نا، ٹی وی کھولو تو وہی گندگی، وہی خباثتیں اس کے اندر بھری ہوئی، تو اس کے اوپر کس کی طرف سے پابندی لگی ہوئی؟ یہ کس حکومت کا فرمان ہے کہ بھائی ٹی وی تمہارے گھر میں رکھنا لازمی، ٹی وی تمہارے گھر میں رکھنا لازمی؟ فجر کی نماز کی، فجر کی اذان کے اوپر لاؤڈ اسپیکر میں دینے پر پابندی لگائی گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہونا بھی چاہیے، احتجاج کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ جو صرف 1-1.5 صف لوگ بیٹھے ہوئے یا آج پورا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، اتنے لوگ ہیں، تو ان سارے لوگوں پر کس نے پابندی لگائی فجر کی نماز میں حاضر ہونے سے؟ یہ فجر کی نماز میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ باقی نمازوں میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہے نا، کون سی حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے نا؟ تو یہ ہماری خود کی غلطی ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری خود کی غلطی ہے، یہ ہماری خود کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، ایک گاؤں کی خبر سننے میں آئی کہ ایک ہی وقت میں 18 لوگوں نے ہندو دھرم کو اختیار کیا، ایک ہی وقت میں، اور اسلام کو انہوں نے چھوڑا۔ یہ ایک دیہات کی خبر ہے، ایم پی کے علاقے سے۔ تو لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے نا۔ دیکھو، گناہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر نیکی کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے نا۔ جو گناہ نہ کرے وہ تو پھر فرشتہ ہے، جو گناہ نہ کرے وہ تو پھر
فرشتہ ہے. گناہ کر سرزد ہونا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، تم سب کے سب گناہ گار ہو، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کر لے. بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کر لے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو بالکل گناہ ہی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو گناہ کر کے اس گناہ کے اوپر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے نا. تو ہم انسان ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، تو گناہ کے کام ہم سے ہوتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم توبہ کر لیں. گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن بالکل ہی اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جانا یہ کتنی بڑی بات. ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص، ایک شرابی، ایک بیوڑا جو کبھی جس نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہے نا، اس سے بھی جا کر کہو کہ بھائی تو اسلام چھوڑ دے ہے نا، تیرا نام بدل لے، ویسے بھی تو اسلام کے کسی حکم پر عمل تو کرتا نہیں ہے نا، تو وہ بھی کہیں گا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، اسلام چھوڑنے کے لیے کر. جب اسلام چھوڑنے کا معاملہ آئے گا تو ہر مسلمان کی غیرت جاگے گی، ہر مسلمان کی غیرت جاگے گی. کوئی بھی آرام سے تیار نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، بھلے ہی اس کی زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. لیکن آج کل کے یہ لڑکے اور لڑکیاں کیوں اتنی آسانی سے اسلام کو چھوڑیں؟ کیوں اتنی آسانی سے اسلام کو چھوڑیں؟ کیوں اتنا آسان ہو گیا ان کے لیے اسلام کو چھوڑنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر پہلے ہی ارتداد کا شکار ہے. یہ ذہنی طور پر پہلے ہی ارتداد کا شکار ہے. پہلے ہی ان کی نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، پہلے ہی ان کی نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ پہلے ہی ذہنی طور پر مرتد تھی. اب ان کا مرتد ہونا ہمارے سامنے آیا، اب ان کا مرتد ہونا ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرتد ہو ہے نا. تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی خود اپنے آپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو یہ حالات رکنے والے نہیں ہیں، یہ حالات رکنے والے نہیں ہیں. اس کے اندر اور بھی اضافہ ہو. جیسے ٹی وی کے بارے میں نے عرض کیا تھا، تو ٹی وی کے اندر کیا ہے؟ جو فلمیں دکھائی جاتی ہے اس کی کہانیاں اکثر کیا ہوتی ہے نا، کہ اس کے اندر جو شخص لڑکیوں کو بھگانے والا ہے، جو شخص اپنی محبت کے لیے لڑائی کرنے والا ہے نا، تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا عظیم انسان ہے، تم بھی ایسے ہی کام کرو ہے نا. تو بچپن سے لے کر جوانی تک یہی چیزیں، بچپن سے ماں باپ نے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، اب بچپن سے یہی ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ پردہ کر لو، تو ان کے دل میں تو بے پردہ لوگوں کی عظمت بیٹھی ہوئی، ان کے دل میں تو فاسق و فاجر لوگوں کی عظمت بیٹھی ہوئی، ان کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھی ہوئی. تو پردے کا حکم آسانی سے ان کی سمجھ میں نہیں آئے ہے نا، پھر دین جلدی سے ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ٹی ویاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، اگر نہیں ہٹا سکتے تو کم سے کم اس کا صحیح استعمال کریں، کم سے کم اس کا کیا کریں؟ صحیح استعمال کریں. اور موبائل فون ہے نا، یہ ایک نحوست. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ذہنیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ساری قومیں تمہیں لقمہ تر سمجھ لیں گی. ساری قومیں تمہیں کیا سمجھ لیں گی؟ لقمہ تر، کہ جہاں مسلمان ملے نپٹا دو، جہاں مسلمان ملے ظلم کر لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے نا، تمہیں لقمہ تر سمجھ لیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد کروڑوں میں ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. تو اس کی وجہ سے پھر تم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ. اس کی وجہ سے پھر کوئی بھی تمہارا کچھ بھی کر کے چلا جائے گا، لیکن تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تمہیں فکر تک نہیں ہوگی ہے نا. تو یہی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی، اور یہی ہماری نسلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب باپ دنیا پرستی کے اندر لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے بس اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا. بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ابو 24 گھنٹے دنیا کمانے کے اندر لگے. بچے نے کبھی نہیں دیکھا ابو کو گھر میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے. کبھی فکر سے مسجد میں بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا بچے کو. کبھی بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے نہیں سنا کہ بیٹا پابندی کے ساتھ نماز پڑھو.
کبھی ٹیوشن سے غیر حاضری ہو گئی تو باپ پورا غصہ بچے کے اوپر اتارتا ہے، لیکن کبھی نماز اگر قضا ہو گئی تو نماز کے اوپر کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، کہ تم اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دیا کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو۔ اب ہم خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، ایک دوسرے پر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو 7 سال کا بچہ ان کا ہے اور وہ بچے کو نمازوں کے لیے بھیجیں، اور وہی خود جائزہ لے کہ دنیاوی تعلیم دلانے کی کتنی فکر ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا اور اس کی فکر شروع ہو کہ کمپٹیشن بہت ہے نا، انگلش میڈیم میں ڈالو، فلاں میڈیم میں ڈالو۔ 3 سال کا ہوا کہ بچے کے اوپر اس کے وزن سے زیادہ کتابیں مسلط۔ دیکھو ایجوکیشن ضروری، ایجوکیشن کی مخالفت نہیں ہے، ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے، اور اسلام میں اس کی اہمیت ہے، لیکن ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، سائنسدان بنائیں، دنیا کی بڑے سے بڑی شخصیت بنائیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ مسلمان بنائیں۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو لٹیرا بنے گا، یہ انجینئر بھی بنے گا تو لٹیرا بنے گا، یہ لیڈر بھی بنے گا تو لٹیرا بنے گا، ہے نا، کیونکہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کمانے کے لیے لوگوں کے گھر جلانا پڑے، ہے نا، دنگے کروانے پڑے، کچے سڑک بنانے پڑے، پیشنٹ کا خون بہانا پڑے، ہے نا، تو بھی وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ لیکن آخرت کی محبت اگر اس کے دل میں ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہے لیکن دیندار بھی ہے، تو پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرے، وہ اس کا ذریعہ معاش بھی ہوگا، لیکن وہ اس کی آخرت کو بنانے کا بھی ذریعہ ہوگا، بچہ انجینئر ہوگا، بچہ پروفیسر ہوگا تو اس کے ذریعے سے دنیا کو فائدہ بھی پہنچے گا، اس کے ذریعے سے دنیا کی ترقی بھی ہوں گی، لیکن اس کے ذریعے سے آخرت کی بھی ترقی ہوگی، وہ اس کے ذریعے سے آخرت کو بھی بنائیں، ہے نا۔ تو بچپن سے ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی ایسی نہ کریں کہ بس دنیا ہی دنیا اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ اس کے لیے پہلے ہمیں خود سدھرنا پڑے، ہے نا، اس کے بغیر بچوں کی تربیت ممکن نہیں ہے۔ ہم خود جھوٹ بولتے رہیں گے اور بچوں کو نصیحت کریں گے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو بچہ کہے گا کہ میں بھی جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی اپنے بچوں کو نصیحت کروں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن میں بھی جھوٹا ہی رہوں گا زندگی، کیونکہ میں نے اپنے والد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہے نا۔ وہ کہیں گا کہ یہ فضول کی بات ہے، یعنی باپ خود بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، اور خود جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی آیا گھر پر بلانے کے لیے تو بچے سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں، ہے نا، تو بچہ کیا سوچے گا؟ بچہ سوچے گا کہ بھائی یہ جو باتیں ابو کر رہے ہیں نصیحتیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فضول ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فضول ہے۔ ایک صاحب نے سگریٹ کے اوپر بہت لمبی تقریر کی، سگریٹ کے نقصانات بتائے، اتنے سگریٹ کے نقصانات گنوائے کہ سارے مجمع نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم سگریٹ نہیں پئیں۔ اب مجمع باہر نکلا اور یہ صاحب سامنے کرسی لگا کر سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئے، تو ان کی نصیحت کا کوئی اثر ہوگا؟ ہے نا، جتنی بھی باتیں سنی گئی، جتنا بھی جذبہ پیدا ہوا تھا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ ساری فضول کی باتیں، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ہم جھوٹ بولیں گے، بچوں کو نصیحت کریں گے، تو اس کا کوئی فائدہ بچوں کے اوپر ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی پڑے، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو بچوں کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود وہ ماحول پیدا ہوگا، خود بخود بچے ماں باپ کو، ماں اگر 5 وقت وضو کرتی ہے تو بچے خود بخود وضو کرنا سیکھ جاتے ہیں، ان کو الگ سے ہاتھ پکڑ کے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے تو بچوں کے اندر بھی وہی عادتیں نظر آتی ہیں۔ ماں اگر نمازیں پڑھ رہی ہے تو بچوں کے اندر بھی وہ صفات خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت۔ آج کسی بھی معاملے میں اگر کسی سے بھی بات کی جائے تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں بھائی یہ بہت غلط چیز ہے۔ جہیز کے بارے میں بات کیا جائے تو کسی کو بھی پکڑ لو تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، ہر شخص اس کی برائی کرے گا، ہر شخص اس کے بارے میں کہے گا کہ بھائی خراب چیزیں نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں، ہے نا، بلکہ تقریر کر دے گا۔ ہر فرد کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہماری کہ وہ جہیز کی مذمت کے اوپر تقریر کرے۔ جب ہم سارے اتنے سدھرے ہوئے ہیں تو پھر یہ جہیز لینے والے کون لوگ جو جہیز کا لین دین کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم صرف باتیں اچھی کر رہے ہیں اور کام سارے ہمارے الٹے ہیں، کام سارے ہمارے کیا ہیں؟ الٹے۔
تو ہمیں عملی زندگی کے اوپر آنا پڑے گا، ہے نا. اور عملی زندگی کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ. سب سے پہلے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. توبہ ایسی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف فرما دے. اور یہ سب سے پہلی سیڑھی. کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کیسی اس کے پہاڑوں جیسے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے نا. تو سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کہ یا اللہ جتنے بھی کام ہم نے کیے اب تک ان سارے کاموں سے ہم توبہ کریں. اور دیکھو یہ ایک المیہ ہماری قوم کا کہ دین سمجھنے کی بھی فکر نہیں ہے ہمارے. عمل کی تو نوبت بعد میں آئیں گی، پہلے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانا پڑے گا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ ملے گا نا، ہے نا. لیکن چیک اپ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا میں اتنے مصروف ہے، تو پھر کیا چیک اپ کی نوبت آئیں گی اور کیا علاج کی نوبت آئیں گی، ہے نا. دین کو سمجھنے کی فکر نہیں. اب عشاء کے بعد قرآن مجید کی تفسیر پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. اور قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں. ہمارے پورے دین کا دار و مدار قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، حدیث مبارکہ کے اوپر. لیکن مجمع کتنا ہوتا ہے تفسیر کے اندر؟ 25 سے 30 لوگ صرف بیٹھے ہوئے تفسیر کے اندر. تو کیا باقی سارے لوگ دین سے بے نیاز ہیں؟ باقی سارے لوگوں کو دین کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ باقی سارے لوگوں کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہے نا. روزانہ ایک ایک آیت سنیں گے، اللہ کا ایک ایک حکم ہمارے کانوں پر پڑے گا، ہے نا. تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوگا، دھیرے دھیرے ہماری زندگی بنے گی. لیکن ہم بیٹھیں گے ہی نہیں، ہم فکر ہی نہیں کریں گے کہ دین کو سیکھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر کہاں سے ہمارے زندگی کے اندر دین آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ ہم نے تمہارے سامنے سارے راستے کھول دیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبردستی تمہیں مصلے پر لا کر بٹھا دیں. تمہیں خود بھی تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے. اگر ہدایت کا جذبہ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو خود بھی تو اس کی کوشش کرنی پڑے گی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں زبردستی نمازیں اور زبردستی روزے کروانے والے نہیں ہیں، زبردستی دین پر چلانے والے نہیں ہیں. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہے نا. ہمیں خود قدم بڑھانا پڑے. تو عشاء کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ بیٹھنے کی کوشش کرو، بیٹھنے کی کوشش کرے، ہر مسلمان، ہر شخص بیٹھنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ اللہ کی باتیں اور اللہ کا کلام ہمیں سننے کو ملے گا، اور ہمارے سمجھ میں بھی کچھ باتیں آئیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے نا. تو سب سے پہلی چیز توبہ، اور دوسری چیز سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام. نمازیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، ہے نا. جس نیند کی وجہ سے ہم نمازوں کو قربان کر رہے ہیں وہ نیند بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اللہ ہی نے دی ہوئی. اگر وہ نیند اللہ چھین لے تو پھر ہم پاگل ہو جائیں گے. 10-15 دن اگر کسی کو نیند کی نعمت نہ ملے تو پاگل ہو جائے. تو اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ ہی کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، ہے نا. تو اس لیے فجر کا اہتمام، ظہر کا اہتمام. جو صرف ہفتے میں ایک بار پڑھنے والا ہے تو وہ دھیرے دھیرے آ جائے، دھیرے دھیرے شروع کرے، ہے نا. جو ہفتے میں ایک بار والا ہے تو وہ 2-3 نمازیں شروع کر دے، پھر دھیرے دھیرے 4، دھیرے دھیرے 5، ہے نا. تو کچھ نہ کچھ تو ترقی ہوں گی. لیکن ہم ڈھیٹ بن کر اگر بیٹھ جائیں گے کہ بھائی میں ہفتے میں 1 دن پڑھتا ہوں، تو اس سے پہلے میں مسجد میں آؤں گا ہی نہیں بھٹک کر بھی، اس سے پہلے میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اگر اتر جائے تو وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ایسے شخص کو جو ڈھیٹ بن کر بیٹھا ہو. تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی پڑیں گی، ہمیں کوشش کرنی پڑیں گی، تب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا نزول ہوگا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہے نا. تو کہنے سننے کی باتیں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اور موقع آئے گا انشاءاللہ تو اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن جتنی باتیں سنی گئی اگر ان کے اوپر بھی عمل ہو جائے تو یہی ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے.